بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے آپ کے ساتھ دو شیئر کرنی ہے۔ پہلی سٹوری یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان آخر کوئٹہ کیوں نہیں جا رہے؟ یہ ایک سوال آپ کے ذہن میں بھی بار بار ابھر کے آ رہا ہوگا کہ سوشل میڈیا، تجزیہ کار، سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، ہزارہ کمیونٹی، سب کوئی تنقید کر رہا ہے۔ ایون ان کی اپنی جماعت کے بھی لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ جانا چاہیے، لیکن بار بار یہ کیا وجہ کیا ہے، کیوں نہیں جانا چاہ رہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی جناب ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے لندن میں، اور میڈیا میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کا پیغام پہنچایا۔ اب کس کا پہنچایا وہ ایک الگ بات ہے، اور ایک ملاقات ان کی اور بھی ہونے والی ہے، جلد ہی وہ ملاقات کر کے آئیں گے۔ اس ملاقات میں بہت کچھ سیٹلڈ ہوگا، بہت کچھ جو ہے نا اس میں طے پائے گا، وہ کیا چکر ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگ شہید ہوئے، اس طریقے سے جس بے دردی کے ساتھ، جس سفاکیت کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، اغوا کیا گیا، پھر اس کے بعد جس طرح سے ذبح کیا گیا، اس طریقے سے، اور کب سے ان کی یہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ وہ جناب میتیں رکھ کے احتجاج پہ بیٹھ گئے ہیں، دھرنا دے دیا انہوں نے۔ اب پورے ملک میں دھرنے شروع ہو گئے ہیں، کراچی میں، ایون اسلام آباد میں، پورے ملک میں تقریباً دھرنے شروع ہو گئے ہیں، اور بار بار یہی مطالبہ ان کا، پہلے مطالبہ وزیراعظم صاحب آئیں تو پھر ہم میتوں کی تدفین کریں گے۔ اچھا، وزیراعظم صاحب جب یہ ماضی میں ہوا کرتا تھا تو وزیراعظم صاحب اس وقت اپوزیشن میں تھے، تو وزیراعظم صاحب جناب اس وقت عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے، تو عمران خان صاحب پہنچ جاتے اور پھر وہ تنقید کرتے حکومت پہ، یہ کیوں نہیں آتے، اس طرح سے کیوں نہیں ہوتا، اور بڑی باتیں ان کی، اور بہت ویڈیوز وائرل آپ نے بھی سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی۔ لیکن اب وہ مسلسل نہیں جا رہے۔ اچھا، اب ہوا کیا؟ جب وہ گئے نا مختلف ان کے وزراء وغیرہ، باقی اب آپ دیکھ لیں کہ پہلے جناب شیخ رشید صاحب گئے، وزیر داخلہ صاحب، انہوں نے وہاں کچھ اور باتیں کی۔ جب یہاں آئے اس دوران وہ اسامہ ندیم ستی والا بھی واقعہ، یہ کشمیر ہائی وے، سری نگر ہائی وے والا ہو گیا تھا، تو جناب اس میں بھی جو ہے نا انہوں نے کابینہ میں کہا کہ یہ تو اس طرح سے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ پھر وہ اس ضربی مچھ والے واقعے کو بھی اسی طریقے سے رنگ دیا گیا، اور جناب اختلاف بھی پھر کابینہ کے کچھ ممبران نے، فواد چودھری صاحب، فیصل ووڈا صاحب اور لوگوں نے بھی کچھ نے اختلاف بھی کیا ان کے اس بیان سے کہ یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ بہت غلط کہہ رہے ہیں، یہ اس طرح سے نامناسب ہے رویہ، اس طرح کی بات۔ شیخ رشید صاحب خیر سے آ گئے، ناکام ہو گئے وہاں مذاکرات بھی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک وزیراعظم صاحب نہیں آئیں گے تو۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا، اچھا پھر اب آپ دیکھیں نا وزیراعظم صاحب کا ایک تازہ بیان، جو بہت ہی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک تو آپ جا نہیں رہے، اور پھر دوسرا زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں اس حوالے سے۔ اچھا، پھر بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا جناب؟ اس کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان گئے، وہ وزیر اعلیٰ جن کا وہ خود جو مظاہرین ہیں ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس گورنمنٹ کا، پوری گورنمنٹ کے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ رئیسانی صاحب کی بھی گورنمنٹ چلی گئی تھی، تو اس طریقے سے وہ وزیر اعلیٰ وہاں گئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جناب ان سے خطاب کیا کہ جی وزیر اعظم صاحب اگر آئیں بھی صحیح تو ان کے بس میں کیا ہے، میں بھی آ گیا ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں، مطلب اس طرح کی باتیں کی۔ اب آپ اندازہ کر لیں اس کے بعد جناب کیا ہوا۔ زلفی بخاری صاحب جناب تشریف لے گئے، علی زیدی صاحب تشریف لے گئے، وہ خود ان کا جانا نہ جانے سے بہتر تھا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ جناب وہاں گئے، اور انہوں نے جس طریقے سے وہ ڈائلاگ کیا ان سے، مظاہرین سے اور ان لوگوں سے، وہ گفتگو وائرل ہو گئی، وہ گفتگو پھر سوشل میڈیا پہ، اور پھر اس پہ بھی تنقید ہوئی کہ اچھا وزیر اعظم صاحب آ جائیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، آپ ان کو کیا فائدہ دیں گے۔ مطلب اب آپ دیکھیں جیسے آپ بارگیننگ کر رہے ہوں، جیسے آپ ان کے 11 لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ میتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں، ان کی خواتین بیٹھی ہیں، بچے بیٹھے ہیں، بچے یہ بینر لے کر اور یہ جو ہے نا پوسٹر لے کے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاپا کو مارنے سے پہلے مجھے مار دیا ہوتا، اس طریقے کی، اس طرح سے۔ اچھا، پھر جناب اب یہ حالات ہیں کہ اب مریم نواز صاحبہ چلی گئیں،
بلاول صاحب چلے گئے اور جناب وہ جو ہے نا انہوں نے وہاں گلے لگایا مریم نواز صاحبہ نے خواتین کو، بچیوں کو. ادھر جو ہے نا غفور حیدری صاحب بھی گئے ان کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے. اسی طریقے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ایک ریپرزنٹیشن ہو گئی. وہ بہت ہی انہوں نے جا کے اظہار یکجہتی کیا. اب اس کے بعد کیا ہوا جناب، علی زیدی صاحب، زلفی بخاری صاحب گئے، وہ اور بھی کنٹروورسی جو ہے نا ڈیولپ ہو گئی اور بھی ابھر کے سامنے آ گئی. اس کے بعد جناب کیا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کے دوران، خیر سے وہ والی بات ہے نا کہ بھائی اب اس کو کیا کہیں گے، سونے پہ سہاگا کہہ لیں، یہ میں ویسے ازراہ جو ہے نا تفنن کہہ رہا ہوں اور اس طریقے سے ازراہ تنقید کہہ رہا ہوں. اب آپ کہہ لیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا کہ دنیا کے کسی ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ بلیک میل کریں، آپ وزیر اعظم کو بلیک میل کریں کہ جب تک وزیر اعظم نہیں آئیں گے تو تب تک ہم جو ہے نا نہیں دفنائیں گے. اب آپ اندازہ تو کیجئے کہ وزیر اعظم صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے دفنائیں، میں اسی لمحے یا اسی دن آنے کو تیار ہوں. اب آپ اندازہ کہ بھائی آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں اس طرح کی بات. میں نے بھی کچھ اندر کے لوگوں سے کچھ بات کرنے کی کوشش کی اور میں نے پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں ہے، تو انہوں نے بھی کچھ بتایا کہ وزیر اعظم صاحب، اب وزیر اعظم صاحب کو کسی نے غلط بریفنگ دے دی یا وزیر اعظم صاحب کو کسی نے ٹھیک بریفنگ دی ہے. وزیر اعظم صاحب کو یہ خوف، اب وجوہات ہے نا کیوں نہیں جا رہے. اچھا اب وجوہات کچھ ذرائع بتا رہے ہیں نا، مختلف باتیں بتا رہے ہیں نا کہ جی آپ جائیں گی بھی صحیح تو تب بھی نہیں دفنائیں گے، آپ جائیں گی بھی صحیح تو کچھ مطالبات ایسے ہیں کہ جو حکومت نہیں مان سکتی. اب جناب بلوچستان حکومت کے ترجمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ان کے مطالبات ایسے ہیں کہ جو کوئی بیرونی مطالبات آ رہے ہیں. کچھ لوگ اس دھرنے کو ختم نہیں کرانا چاہتے، کچھ لوگ اس میں انوالو ہیں جو میتوں کی تدفین نہیں چاہتے. اب وہاں پہ جن کے پیارے چلے گئے، جو پیاروں کی میتیں لے کے بیٹھے ہیں، آپ روزانہ ایک بیان جڑ دیتے ہیں اور اس بیان سے ان کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہیں، ان کے زخموں پر نمک پاشی کر کے ان کو مزید جو ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی اور کے ہاتھوں بک گئے ہیں. یہی ہوگا نا کہ بھئی ان کو کوئی اور جو ہے نا ایک طرح سے انہوں نے بلیک میل کیا ہوا ہے، ایک طرح سے ہائی جیک کیا ہوا ہے اس سارے سسٹم کو. تو ان کا صرف مطالبہ یہ ہے بھئی میتیں کسی کو کیا بلیک میل کریں گی. ایک دکھ کے مارے بیچارے جو ہے نا ایک بے کس انسان جن کی کتنے عرصے سے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، وہ بیٹوں کی، والدین کی اور بھائیوں کی، اور اس طریقے سے کوئی کسی کے اپنا ورثاء کی میتیں، اس طریقے سے وہ پھر کوئی شوہر کی میت لے کے بیٹھی ہے، کوئی بھائی کی، کوئی بیٹے کی، کوئی باپ کی میت لے کے بیٹھا ہے وہاں پر دھرنے میں. تو اس طریقے سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بلیک میل کر رہے ہو. ایک تو جانا نہیں، اگر آپ کو وہاں کوئٹہ لیٹ بھی جانا تھا، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ بات ہے نا، بہت ساری وجوہات سامنے اب آ رہی ہیں نا. بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ ابھی ڈی چوک پہ بھی، کشمیر ہائی وے پر بھی، سری نگر ہائی وے پر جس کا بھی نام رکھا، تو وہ جناب وہاں پر بھی دھرنے ہو رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کو اتنی فرصت نہیں ہوئی وزیر اعظم ہاؤس سے نکل کر وہ ڈی چوک پہ جا کے ان سے اظہار یکجہتی کر لیں کہ جی میں کوئٹہ تو جاؤں گا لیکن میں ڈی چوک پہ بیٹھے ان سے اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہوں اور وہاں بھی آپ یاد رکھیں کہ میں وہاں بھی آؤں گا. اتنا نہیں ہو سکا. دوسری طرف آپ جو ہے نا وہ ڈرامہ ارطغرل کی بانی ٹیم سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہاں خوش گپیاں ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ نے اپنے جو ہے نا کچھ سوشل میڈیا کے لوگوں سے بھی ملاقات کی اور پھر ان کو ایک انٹرویو بھی دیا. وہ انٹرویو بھی پی ٹی وی پہ سنا ہے کہ چلنے والا ہے، آج کل میں جب بھی وہ ہوگا تو چلے گا. اور ان کا روکا شاید اسی وجہ سے جا رہا ہے کہ جناب کہ وہ پھر جو ہے نا چونکہ وہاں وہ نہیں جا رہے. اس کے انٹرویو کے بارے میں بھی وہ ہے کہ سینسرڈ ہو کے چلنے والا ہے. یہ خدشات ہیں، لوگ بتا رہے ہیں کیونکہ وہ 1.5 پونے 2 گھنٹے وہ انٹرویو ہوا ہے، تو اب اس کو کتنا کٹا کے اس میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. اس میں جناب اسی طرح کی سیم وہ بیشنگ ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی، اس انٹرویو میں سیم بیشنگ ہوئی ہے خواجہ آصف کی. اس انٹرویو میں جناب بہت کچھ ہوا ہے کہ اینکرز کو یہ لتاڑا پتھاڑا
اتھاڑا ہے، خاص طور پہ اس اینکر کو کہ جس اینکر نے جناب کپتان صاحب کو بہت ہی ریسنٹ انٹرویو میں بہت خراب کیا، اس اینکر کا بھی جو ہے نا اس طریقے سے انہوں نے لتھاڑا پتاڑا ہے۔ اب وہ دیکھیں گے کہ وہ پورے کا پورا آتا ہے یا بیچ میں کٹ جاتا ہے کہ جناب وہ اس کو تھوڑا سا کاٹ دیجئے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہی جو ہے نا مطلب اس طریقے سے۔ تو یہاں ایک طرف آپ کی کون سی ایسی کو مصروفیات ہیں کہ کوئی باہر سے کوئی وفد آیا ہوا ہے، یا آپ کا کوئی بیرونی دورہ تھا، یا آپ تو ڈراموں کی، ارطغرل کے ڈراموں کی بانی ٹیموں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور یہاں آپ کو ڈی چوک تک جانے کا وہ نہیں ہے۔ اب ذرائع یہ بھی کچھ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ چلے اس کو مبینہ طور پہ کہہ لیں کہ بنی گالہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ میتوں پہ نہ جاؤ، یعنی کہ اب آپ اس کو تہمات پرستی کہہ لیں، آپ کی کچھ بھی کہہ لیں کہ آپ اس طریقے سے نہ جائیں کہ جب وہ دفنا دیے جائیں تو پھر بھی اس طرح سے، تو آپ یہ ضعیف العقیدہ کہہ لیں، کیا کہہ لیں کہ اس حوالے سے مطلب آپ لوگ، کچھ لوگ تو یہ بھی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کچھ لوگ یہ کہ جناب وہ سیکیورٹی ریزنز کو بہانہ بنا کے یہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ میں چلا بھی جاؤں تو وہ تب بھی انہوں نے، کچھ لوگ ایسے ہیں 2-3 میتیں پھر بھی نہیں دفنائیں گے، کچھ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایسے مطالبات ہیں کہ وہ بالکل ماننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو بھائی آپ وہ مطالبات قوم کے سامنے رکھ دیں، آپ کو مطالبات تو انہوں نے بتایا ہوگا نا۔ حالت تو یہ ہے کہ آپ نے انہیں جا کے چیک دیے اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ وہ غریب لوگ ہیں کہ ہم کدھر، ہمارے تو اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، ہم کدھر اکاؤنٹ کھلوائیں گے آپ ہمیں، جو کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے حکومتوں کے چیک، ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا، اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی بہت دفعہ ہو چکا کہ جہاں اب یہ حالات ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ آج چیک تو کل وہ چیک باؤنس ہو جائیں گے، میتیں دفنا دی جائیں گی، پھر وہ باؤنس ہوتے رہیں گے، تو کیا وہ کس کے وزیر اعظم کے خلاف پرچہ کٹوائیں گے یا کسی کا اور کیا اس طریقے سے سلسلہ ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ان کو نقد رقم دیں، تو پھر آپ وزیر اعظم صاحب نے جو لیٹسٹ بیان دیا تقریر کرتے ہوئے تقریب سے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک تو آپ جا نہیں رہے، اور دوسرا آپ ان پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، دوسرا آپ ان کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں، ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں کہ وہ بلیک میل کر رہے ہیں، یعنی دکھ کے مارے، غم کے مارے بیچارے وہ اور میتیں لے کے بیٹھے ہیں، وہ وزیر اعظم کو کیا بلیک میل کریں گے؟ تو آپ کا کوئی وزیر، مشیر، کسی آپ کا بلوچستان حکومت کا ترجمان کبھی وہ بیان دے رہا ہے کہ جناب یہ تو جو ہے نا ان کے کسی اور کے ہاتھوں بک گئے ہیں، یہ تو پتہ نہیں کوئی اور نہیں ان کو دفنانے دیتا، کبھی کوئی بیان وہاں جا کے زلفی بخاری صاحب دیتے ہیں کہ جناب وہ اگر وزیر اعظم صاحب آ بھی جائیں تو ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی آپ نے بارگیننگ اور تجارت شروع کی ہوئی ہے، آپ نے بلیک میلنگ کا اس طریقے سے اور الزام تراشی شروع کی ہوئی ہے، اور آپ جانا نہیں چاہتے وہاں پر۔ یہ حالات ہیں، اور ماضی میں آپ نے دیکھا، آپ سب سے پہلے پہنچ کے تو وہاں پہ آپ جو ہے نا مطلب اس طریقے سے یہ کر رہے تھے، تو آپ کو یہ پولیٹیکلی بہت بڑا نقصان ہوا ہے وزیر اعظم صاحب نہ جا کر، اور آپ ابھی تک بھی کابینہ کی اتنی بڑی کون سی ایسی بات، کابینہ کی میٹنگ بھی ہوئی، ہنگامی میٹنگ تھی، اس میں بھی ڈسکشن ہوئی، اور اس میں بھی پتہ یہی چلا کہ وزیر اعظم صاحب کو منع کیا گیا یا اتفاق ہو ہی نہیں پایا اس پر۔ وہ ظاہر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب معذرت کے ساتھ میں کہوں گا شہباز گل صاحب کے سنیں، جب مراد سعید صاحب کی سنیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی، پرویز خٹک صاحب کی، اس قسم کے سیزنڈ پالیٹیشنز کی نہ سنیں، اور پھر یہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے، اور یہی بے بسی ان کی بے بسی اور حکومت اور ریاست کی بے حسی کہ کیوں نہیں جا رہے۔ اس دوران اپوزیشن والے بھی گئے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی گئی ہیں، مریم نواز صاحبہ نے ایک کو گلے لگایا، ان یتیم بچیوں کو گلے لگایا، ان یتیم بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، بلاول صاحب نے ہاتھ رکھا، عبدالغفور حیدری صاحب نے ہاتھ رکھا، ایون رانا ثناءاللہ صاحب تک ساتھ گئے، بہت سارے لوگ اور بھی ساتھ گئے، پیپلز پارٹی کا پورا وفد گیا، اور اسی طریقے سے وزیر اعلیٰ سندھ گئے، بہت سارے لوگ گئے۔ تو کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جناب اتنی انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب ادھر مصروفیات بھی تو آپ دیکھیں جو سامنے آ رہی ہیں، کبھی وہ ڈراموں کی، ارطغرل ڈراموں کی بانی ٹیموں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، یہ والے حالات ہیں۔ آ جائیں جناب، نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے شاہد خاقان عباسی صاحب سے، شاہد خاقان عباسی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب امریکہ گئے تھے، اور امریکہ سے واپسی پر لندن میں ابھی بھی وہ وہیں پر ہیں، اور جناب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک ملاقات ان کی اور بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، اور وہ ملاقات انہوں نے کیا کہا؟ انہیں بات یہ ہے
کہ بہت کچھ طے ہونے والا ہے، بہت کچھ طے پانے والا ہے، جس میں ضمنی الیکشن تو چلو ایک چھوٹی سی بات ہے، پھر سینٹ کے الیکشن بھی، جو سینٹ کے الیکشن میں جو فارمولہ بنا، جو سینٹ کے الیکشن میں اتحادی جماعتوں کی، اپنی پی ڈی ایم کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، ان میں جس طریقے سے جو لے دے ہوئی، اب کچھ اور لے دے ہو رہی ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں نا، مثلا میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا شہباز شریف صاحب کا پیغام لے کے شاہد خاقان عباسی صاحب نواز شریف صاحب کے پاس گئے. یہ کیا ماننے والی بات ہے؟ اب آپ اندازہ کر لیں، میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا. میڈیا کا بھی آپ اپنا جو ہے نا مزاج دیکھیں. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کس طرح کا میں یہ نہیں کہوں گا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو کنٹرول ٹاور کا پیغام لے کے گئے، لیکن یہ بات ہے کہ کنٹرول ٹاور سے جو پس پردہ مذاکرات ہوتے رہے اس سے آگاہ کرنے تو ضرور گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا ایک بات. دوسری بات یہ ہے، سننے میں یہ آیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جہاں جہاں پر بھی ڈیفرنسز آ رہے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ڈیفرنس آف اوپینین آ رہی ہے، یا ایک اور بھی سننے میں آیا ہے کہ جناب اگر ان ہاؤس چینج کے نتیجے میں، کیونکہ پیپلز پارٹی ان ہاؤس چینج چاہتی ہے نا، وہ کافی حد تک ایگری کر چکی ہے نون لیگ کو بھی کہ آپ کو اس سے جان چھڑوانی ہے نا، اس سے ہو جائے گا تو آپ اگر تھوڑے ٹائم کے لیے ان ہاؤس چینج کو برداشت کر لیں. نون لیگ نے کہا ہے کہ جی ہم سپورٹ کریں گے، لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ کچھ ناموں پر بھی، اب میں وہ کسی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، کچھ ناموں پر بھی اختلاف آیا ہے کہ کچھ نام جو پیپلز پارٹی دے رہی ہے کہ ان ہاؤس چینج کے نتیجے میں کون سا وزیر اعظم ہو اور کس کو بنائیں، اس نام پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس نام پر بھی نون لیگ کو کچھ اختلاف ہے. یہ اختلاف رائے ہے بھائی، الگ الگ جماعتیں ہیں، اس میں ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو دیکھیں کہ اب اگلی جو میٹنگ ہوتی ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی، وہ بھلے وہ ضمنی انتخاب سے متعلق صلاح مشورہ ہو، سینٹ کے الیکشن سے متعلق صلاح مشورہ ہو، یا پھر جو ہے نا اسی طریقے سے ان ہاؤس چینج سے متعلق صلاح مشورہ ہو جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اور جناب چودھری برادران سے متعلق صلاح مشورہ ہو، کیونکہ جب ان ہاؤس چینج آنی ہے تو صرف پھر مرکز میں تو نہیں آنی نا، پھر پنجاب میں بھی آنی ہے. اور جب پنجاب میں آنی ہے، چودھری برادران اس وقت فوری طور پہ نیا الیکشن نہیں چاہتے صرف. ٹھیک ہو گیا نا، ان کو بھی معلوم ہے کہ لاسٹ الیکشن میں ہمارے ساتھ پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا تھا، پی ٹی آئی نے بندے نہیں کھڑے کیے تھے ہمارے مقابلے میں، ہمیں 10 سیٹیں مل گئی تھیں. یہ 10 سیٹیں ہمیں دوبارہ آسانی سے نہیں ملنے لگیں. اب اگر ان کو پنجاب میں کوئی بڑا رول ملتا ہے اور صرف اس شرط پر کہ جناب ان کو تو ہٹائیں، آپ کو پنجاب میں بڑا رول دینے کے لیے تیار ہیں، تو جناب وہ اس کے لیے بالکل ایگری ہیں اور بالکل تیار ہیں. بہت کچھ یوں سمجھ لیں کہ کھچڑی پکنے جا رہی ہے، یا پتہ نہیں کیا دیگ پکنے جا رہی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. جیسے شیخ رشید صاحب کے بیان کہ جناب کو درمیانہ راستہ نکل آئے گا، کچھ یہ ہوگا مذاکرات کے لیے تو وہ کمیٹی پہ کہہ رہے ہیں نا کہ کنٹرول ٹاور نے بھی کہا ہے کمیٹی بنائی جائے. ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے بالکل کہہ دیا. ایک بات بڑی اہم میں آخر پہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ابھی سوشل میڈیا کے لوگوں سے بھی یہ ملاقات کرتے ہوئے یہ کہا ہے، یوٹیوبر سے بھی، کہ یہ جو ہے نا دباؤ ڈال رہے ہیں فوج پر. یہ وزیر اعظم صاحب مختلف اپنے بیانات میں اور تقاریر میں، خطابات میں بھی کہہ چکے ہیں کہ ریاستی اداروں کو، یہ ذرا سنیے گا، لفظ سنیے گا آپ، پھر خود جو ہے نا اس پہ غور کیجئے گا اور ساتھ ڈاٹس بھی ملائیے گا، کہ ریاستی اداروں کو سیاسی قوتوں کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. یہ بڑا ایک پیغام ہے، اور وزیر اعظم صاحب کو پتہ چل گیا دباؤ میں کوئی نہیں لا سکتا. کنٹرول ٹاور کو اس طریقے سے کون دباؤ میں لا سکتا ہے؟ لیکن جہاں وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ خبر مل چکی ہے کہ کچھ کنٹرول ٹاور کی اور یعنی کہ ان کی بھی اپوزیشن کے ساتھ کچھ چل رہا ہے، اور اس چلنے سے وزیر اعظم صاحب کو خدشات پیدا ہو گئے ہیں، بہت سارے خدشات یہاں پر بھی بلوچستان میں، کوئٹہ میں نہ جانا، یہ بھی کچھ اسی طرح کے خدشات ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کو اطلاعات دے دی ہیں، کچھ خدشات ہیں کہ وہ کیوں نہیں جا رہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.